الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ثم أنتم اس کے بعد انتم هؤلاء تقتلون انفسکم تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنی آدمیوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور اپنی ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان تظاہرون اور ان کے خلاف بالاثم والعدوان گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے تم ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وہ محرم علیکم اخراجہم حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب کیا تم کتاب یعنی تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض اور بعض کا تم انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم پس اب بتاؤ جو شخص ایسا کرے اس کا کیا سزا ہے، منکم تم میں سے الا خزی فی الحیات الدنیا سوائے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، ویوم القیامت اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ دوسری طرف بت پرستوں کے بھی دو قبیلے تھے۔ تو اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر، دوسری طرف بت پرستوں کے بھی دو قبیلے اوس اور خزرج۔ قریظہ کی دوستی اوس قبیلے سے تھی، بنو نذیر کی خزرج سے تھی۔ جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے، بنو نذیر خزرج کا، نتیجتاً کہ یہودیوں کے دونوں قبیلے بالواسطہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے۔ ان لڑائیوں میں جہاں اوس اور خزرج کے آدمی مارے جاتے وہاں قریظہ اور نذیر کی یہودی بھی قتل ہوتے یا اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوتے۔ اس طرح اگرچہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلے یہودی تھے مگر وہ ایک دوسرے کے دشمنوں کی امداد کر کے آپس میں ایک دوسرے کے قتل اور خانماں بربادی میں حصہ دار ہوتے تھے۔ ہاں اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتا تو وہ سب مل کر اس کا فدیہ ادا کرتے اور اسے چھڑا لیتے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے کہ ہمیں تورات نے یہ حکم دیا ہے اگر کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے چھڑائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس تورات نے یہ حکم دیا ہے اس نے یہ بھی تو حکم دیا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو گھر سے نہ نکالنا۔ ان حکام کو تو تم نے چھوڑ دیا اور صرف فدیے کے حکم پر عمل کر لیا۔